بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو وہ اسے اس کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت ہی بدبخت اور شقی القلب اور ملعون تھا، وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے لیے اپنا چہرہ مبارک کو زمین بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی ہی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کی بے غیرت ساتھی سب ہنسے اور ٹھیٹھا مارنے لگے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر اپنی کمزوری و ضعف اور ان ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی اور اونٹنی اور اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک سے ہٹایا۔ سودے بازی کی کوشش۔ کفار قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی بھی کوشش کی۔ کفار نے چاہا کہ عمارہ بن ولید کو اپنے ابو طالب کے سپرد کر دیں اور اس کے عوض ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ چنانچہ کفار قریش نے ابو طالب کی خدمت میں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ عمارہ قریش کا سب سے بانقا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رہا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلاتا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ۔ ایک دن ابو جہل نے قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمارے آباء و اجداد اور معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ویسا ہی پتھر جیسا کہ اس نے بیان کیا تھا لے کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جیسا کہ آیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو شقشق خوردہ حالت میں لوٹا، اس کا رنگ فیکٹ تھا اور وہ ایسا مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے تھے کہ وہ بامشکل اپنے ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے ابو جہل، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے گزشتہ رات جو بات کہی تھی وہی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جب میں ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا، خدا کی قسم میں کبھی بھی کسی اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت اس اونٹ کی طرح نہیں دیکھا جو مجھے کھانے چاہ رہا تھا۔ گردن مبارک میں کپڑے کا پھاندا۔
مکہ کے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے نماز بھی ادا نہیں کرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں کپڑا کا پھاندہ لگاتے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت ترین تکلیف سے باخبر کیجیے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا، پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا مونڈھا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ سر اور داڑھی کے بال کھینچنا۔ مشرکوں نے اعلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ کر اتنے زور سے کھینچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر بال اکڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح دشمن اسلام ابو لہب کے دو لڑکے عتیبہ اور عتبہ سے ہو چکا تھا، لیکن یہ نکاح صرف نکاح ہی تھا، ابھی رخصتی باقی تھی۔ سورہ لہب کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعزت کرنے کی نیت سے ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے لڑکوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دیں، چنانچہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ امام طبرانی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس کے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب سورہ لہب نازل فرمائی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ کو کہا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو تم دونوں کے سر کے لیے میرا سر حرام ہے۔ ان دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے کہا، یہی ایندھن اٹھانے والی ہے کہ تم دونوں انہیں طلاق دے دو، کیونکہ وہ دونوں صحابی اپنا دین بدلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ طلاق کا عمل جیسا کہ آج کے کچھ شریف گھرانوں میں بڑی بے عزتی کی بات سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس وقت بھی عرب میں سماج کے شریف گھرانوں میں طلاق کو بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک ایسے باپ کے لیے جو شرافت کا اعلیٰ نمونہ ہو اور اس کی دو لڑکیوں کو بیک وقت طلاق ہو جانا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کہ وہ باپ ہر طرح سے مصائب و آلام جھیل رہا ہو، تو کتنے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اسے بیان کرنا مشکل ہے۔ 3 سال معاشرتی بائیکاٹ۔ کفار قریش نے مل جل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، اس نے ہماری اولاد اور ہماری عورتوں تک کو ہم سے برگشتہ کر دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم میں سے 2 گنا خون بہا لے لو،
مگر اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص اس کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ جب کفار قریش کی تجویز منظور نہیں ہوئی، اس پر انہوں نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مکے سے نکال کر شعب ابو طالب نامی گھاٹی میں محصور اور مقید کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی طے پایا کہ نہ بنی ہاشم کی لڑکیوں کو بیاہ کر لاؤ اور نہ اپنی لڑکیوں کی ان کے یہاں شادی کرو، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کرو اور نہ ان سے کوئی چیز خریدو اور نہ ان کی طرف سے کوئی صلح قبول کرو۔ چنانچہ جب بھی مکے سے باہر کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس لوگ فوراً ان کے پاس پہنچتے تاکہ ان سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لیں، مگر جب بھی ایسا ہوتا تو فوراً وہاں ابو لہب پہنچ جاتا اور کہتا کہ دام اتنے بڑھا دو کہ وہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں۔ پھر تاجی کی طرف سے ایسا ہی ہوتا، لہٰذا لوگ مایوس ہو کر اپنے بچوں کے پاس واپس آ جاتے جو بھوک سے بے تاب تڑپتے اور بلکتے ہوتے تھے، اور ان کو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ بچے سسک سسک کر رونے لگتے تھے۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بڑا سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ گھاس پھوس اور درختوں کے پتے اور چمرے کھا کھا کر گزارا کرنے لگے۔ یہ سلسلہ مستقل 3 سالوں تک جاری رہا۔